الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد میرا محترم معزز مقرب معزز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کو پچھلے جو امتیں گزری ہے ان کے حالات سے واقف کرایا ہے، اور پچھلے امت کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ دیکھو ہم نے پہلے امتوں کے سامنے بھی آزمائشوں کو ڈالا، پہلی امتوں کے اوپر بھی اللہ نے امتحانات اور آزمائش کو ان کے سامنے رکھ کر انہیں دونوں طرح سے آزمایا، کسی کو ایمان دیا، کسی کو ایمان نہیں دیا۔ جن لوگوں کو اللہ نے ایمان دیا ہے، اللہ رب العالمین نے پھر ان کا امتحان لیا ہے کہ وہ ایمان میں پکے ہیں یا کچے ہیں۔ جن لوگوں کو ایمان نہیں دیا ہے، اللہ نے ان تک ایمان پہنچا کر ان کا حق ادا کرا کر پھر ان کا امتحان لیا ہے کہ پھر وہ ایمان پر، اعمال پر، اسلام پر، دین پر اور اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں یا نہیں کہتے۔ جن لوگوں نے اسلام اور ایمان پر اپنے آپ کو کھڑا کیا اور اللہ کے دین کو قبول کیا، اسلام میں داخل ہوا، وہ لوگ اللہ نے پھر ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، اور ان کو اللہ نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو بتلایا کہ ان جیسی زندگیوں کو اللہ پسند کرتا ہے، لہذا آنے والے کو بھی اللہ یہ کہتا ہے کہ تم بھی اس جیسی زندگیاں گزارو تاکہ جیسے وہ کامیاب ہو گئے تم بھی کامیاب ہو جائے۔ دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو ایک مہلت دی ہے، اس کے اندر جب انسان اپنے اعتبار سے دعوے کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں، تو اللہ کہتا ہے بس اتنا کہنے پر اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر تم کو اللہ چھوڑ نہیں دیں گا، بلکہ اللہ تمہاری آزمائش اور تمہارے لیے تمہارا امتحان لیں گا۔ قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت میں اللہ خود فرماتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، یہ گمان رکھتے ہو کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ صرف کلمہ پڑھنے پر تمہاری بخشش ہو جائے گی؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر تمہیں معاف کر دیا جائے گا؟
بلکہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اب جب تم نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو تمہیں اللہ آزمائشوں میں ڈالیں گا، اللہ تمہارا امتحان لیں گا کہ تم اپنے کلمے میں، اپنے کہے ہوئے بول میں کتنے سچے ہیں اور کتنے دل سے تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ابھی تمہیں پرکھا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ مسلمان ہیں تو مسلمان کو آزمائش اور مسلمان کا امتحان اس دنیا ہی میں ہے، ایمان کا امتحان دنیا ہی میں ہے۔ جب ایمان کا امتحان ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کے حساب سے آخرت میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان والے ہے ہی نہیں ہے، اللہ ان کو بھی کہتا ہے، اور جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو بھی کہتا ہے کہ تمہارے اچھے عمل ہو، تمہارے برے عمل ہو، اللہ کہتا ہے میں اس سے نہ ڈرتا ہوں نہ گھبراتا ہوں۔ ایمان والوں کے اچھے اعمال، اس سے نہ اللہ کا کوئی فائدہ ہے نہ اللہ کا کوئی نفع ہے۔ ایمان والا کوئی نیکی کا کام کر لے، ایمان والا کوئی خیر کا کام کر لے، ایمان والا اللہ کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کر لے، نمازیں پڑھ لے، یا پھر نماز کے علاوہ مال کا زکوٰۃ نکالے، یا پھر اپنا مال پورا کا پورا اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، نوافلیں پڑھے، تہجدیں پڑھے، ذکر اور اذکار کرے، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرے، جو شکلیں ہیں عبادات کی، اعمال کی، اللہ کہتا ہے اگر یہ سب تم نے کر بھی لیا تو اللہ کہتا ہے اس سے نہ میرا کوئی نفع ہے۔ ساری دنیا ایک ساتھ عبادت میں، ایک ساتھ سجدے میں، ایک ساتھ ذکر میں، ایک ساتھ دعاؤں میں، یا ایک ساتھ مجھے منوانے میں، یا ایک ساتھ بیٹھ کر مجھے خوش کرنے کے اعمال میں لگ جائے تو اللہ کہتا ہے میری سلطنت میں، میری حکومت میں اور میری طاقت میں، میرے بڑائی میں، میرے کبریائی میں، میرے اعلیٰ شان اور عظیم مقام میں اللہ کہتا ہے ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ ہمارے اعمال کرنے پر اللہ کی شان میں بڑھوتری نہیں ہوں گی، ہمارے نیکیاں کرنے پر اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوں گی۔ ایسی بغیر ایمان والے چاہے کتنا ہی ظلم کر لے، کتنے ہی برائی کر لے، کتنے ہی گناہ کر لے، ساری کائنات مل کر گناہ پر ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو جائے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو پھر کیا ہے مسئلہ ایمان والے کے ساتھ؟ جو ایمان والا اعمال کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے جب تم اعمال کرتے ہو، جب تمہیں آزمایا جاتا ہے، جب تمہارا امتحان لیا جاتا ہے، امتحان ایمان کے بعد اس کے اعمال کا ہوتا ہے۔ ایمان کے ساتھ اللہ پھر اس کو جب زندگی دیتا ہے، ایمان کے ساتھ جب بندہ چلتا پھرتا ہے، صحت مل گئی اس کا امتحان ہو رہا ہے، مال دے دیا اس کا امتحان ہو رہا ہے، عقل دے دی اس کا امتحان ہو رہا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اس کا امتحان ہو رہا ہے، پھر نمازوں کا وقت ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے، ذکر اور اذکار کا وقت ہو رہا ہے تو امتحان ہو رہا ہے، حرام اور حلال ایک ساتھ اس کے سامنے جمع کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا امتحان ہو جاتا ہے، پھر گناہ اور نیکی اس کے سامنے کر دی جاتی ہے، پھر اس پر اس کا امتحان ہوتا ہے، پھر اس کے سامنے نیک ساعتیں، اچھے وقت اور اعمال جس گھڑیوں میں اللہ قبول کرتا ہے ایسے گھڑیاں اس کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے، مبارک دن آ جاتے ہیں، مبارک ایام اس سے ملاقاتیں کرتی ہے، پھر اس میں اس کا امتحان ہوتا ہے، مبارک دن اس کو جڑ جاتا ہے، جمعہ کا دن ہو، عیدین کے دن ہو، رمضان کے دن ہو، یا پھر حج کے ارکان والے دن ہو، یا عاشوراء کا دن ہو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن ہو، شب برات کا دن ہو، شب برات کی رات ہو، شب والی رات ہو، یا شب قدر جیسی گھڑی ہو، اللہ کہتا ہے یہ سارے دنوں سے میں تمہیں ٹکرا کر پھر تمہارا امتحان لیتا ہوں کہ تم اس میں کون سے اعمال اور کون سے کام کرتے ہو۔ اگر تم نے ایمان لائے ہیں تو پھر ایسی جگہوں پر تم ایمان ہی کی نسبت پر تم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے، گناہ اور نیکی سامنے ہے تو تم نیکی کو قبول کر لو گے، اور گناہوں کی لذت نظر آ رہی ہے پھر بھی اس سے تم اپنے آپ کو دور کر لیں گے۔ یہاں تمہارا امتحان یہ ہوا تم نے اس میں اپنے آپ کو کامیاب کیا، اللہ کہتا ہے اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ بندہ جب ان گھڑیوں میں، ان ایاموں میں، زندگی میں جب کلمہ پڑھ کر قدم قدم پر نیکیاں کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارے اس نیکیوں کی چاہے بڑی نیکی ہو، چاہے چھوٹی نیکی ہو، چاہے جو تم
सोच और गुमान में तुम्हारे लिए वह हल्की ही क्यों ना हो, अल्लाह कहता है कि मैं बड़ा कदरदान हूँ। तुम्हारी छोटी सी छोटी नेकी की मैं कदर कर लूँगा और वो छोटी नेकी तुम्हारी फिर बढ़ाऊँगा, फिर उसको फुलाऊँगा, फिर उसकी हिफाजत कर लूँगा, इतनी कदर कर लूँगा कि वो नेकी से मैदान हश्र में तुम आएगे, हो सकता है वही नेकी तुम्हारे जो है जन्नत में जाने का ज़रिया बना दूँ। अल्लाह इतना कदर करता है, छोटी सी नेकी को भी अल्लाह अजर उसका बढ़ाकर उसको फुला देता है। छोटे से अमल पर अल्लाह उसके उस अजर को बढ़ाकर 700 तक कर देता है, और 10 से लेकर 700, 700 से लेकर फिर और आगे मजीद अल्लाह कहता है इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। मैं अगर चाहूँ तुम्हारे उस अजर को बढ़ाना, तुम्हारे तक़वे की निस्बत, तुम्हारे सब्र के निस्बत, तो मैं उसको इतना बढ़ाऊँ कि उसकी कोई इंतहा ना रहे। तो अल्लाह जब बढ़ाने पर आता है हमारी छोटी सी छोटी नेकी को, तो फिर वो नेकी इंसान के हक में बहुत बड़ी बन जाती है। तो अल्लाह कहता है मैं तो तुम्हारे नेकियों की कदर करने वाला हूँ, मैं तो तुम्हारे इन नेकियों के बरकत और इस नेकियों के बदल मैं फिर तुम्हारे गुनाहों को तुमसे दूर करने वाला, यानी तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने वाला हूँ। तुम्हारी नेकी तुम्हारे गुनाहों को मिटाने का ज़रिया बनेंगी, तुम्हारी नेकी तुम्हें जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनेंगी, तुम्हारी नेकी तुम्हारी दुनिया को संवारने का जरिया बनेंगी, तुम्हारी नेकी तुम्हें कब्र के अंदर राहत का जरिया बनेंगी, तुम्हारी नेकी तुम्हारे लिए मैदान हश्र में काम आएगी, तुम्हारी छोटी सी छोटी नेकी मीज़ान और पुल सिरात पर तुम्हें काम आएंगी, तुम्हारी छोटी नेकी मीज़ान के अंदर तुम्हारे पल्ले को भारी और वजनी बनवाएंगी, तुम्हारी छोटी सी छोटी नेकी जहन्नुम का दरवाज़ा तुम्हारे हक में बंद करवाएगी। अल्लाह कहता है कि फिर मैं तुम्हारे उस नेकी के बदले उसकी कदर कर कर मैं तुम्हें इस पर बहुत बड़ा अजर देता है। इसी को कुरान में सूरह अनकबूत आयत नंबर 6 में अल्लाह फरमाता है वमन जाहदा फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी फइन्नल्लाह लगनियुन इन्नल्लाह लगनियुन अनिल आलमीन। कि इंसान जो भी अमल करता है दुनियावी ज़िंदगी में, ये उसका अमल किया हुआ उसी के ही नफ़े के लिए होता है, उसका अमल उसको ही अजर मिलवाएगा, उसका अमल उसको ही बलाओं से बचवाएगा, उसका अमल उसको ही नफा करवाएगा और उसका अमल उसे ही कामयाब कराएगा। वमन जाहदा फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी। तुम्हारा अमल किया हुआ तुम्हें ही काम आएगा, तुम्हारा अमल किया हुआ तुम्हें ही नफा पहुंचाएगा, तुम्हारा अमल किया हुआ तुम्हारे ही लिए होगा। फइन्नल्लाह लगनियुन अनिल आलमीन। अल्लाह कहता है कि मैं तो बहुत, मेरे पास तुम्हारे नेकी होने या न होने से मेरे शान में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं आएगी। मैं तो गनी हूँ, मैं तो सारे कायनात से ऊंचा हूँ, सारे कायनात इंसानियत से बढ़कर हूँ। मेरी शान में ना घटोती ना बढ़ोतरी तुम्हारे अमल की निस्बत होगी। तो हमारा किया हुआ अमल हमें नफा देगा, चाहे छोटी नेकी हो, चाहे बड़ी नेकी हो, चाहे छोटा अमल हो, चाहे बड़ा अमल हो, ये अमल हमें नफा पहुंचाएगा आखिरत में भी और दुनिया में भी। इंसान को क़ल्बी सुकून मिलेगा नेकियों के बदौलत, इंसान को राहत की नींदें आएंगी नेकियों के बदौलत, इंसान आराम और राहत की ज़िंदगी जिएगा नेकियों के बदौलत, इंसान खुशहाल अपनी ज़िंदगियों को गुजारेगा नेकियों के बदौलत, इंसान दुनिया के मसाइब से बचेगा नेकियों के बदौलत, इंसान अल्लाह की आजमाइश और अल्लाह की पकड़ से बरी हो जाएगा नेकियों के बदौलत, यह इंसान की मौत अच्छी आएगी नेकियों के बदौलत, इंसान कब्र में राहत से सोएगा, आराम से सोएगा नेकियों के बदौलत। वमन जाहदा फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी। हमारी नेकी हमें नफा पहुंचाती है, अल्लाह के शान में इससे कोई बढ़ोतरी नहीं होती। तो हमारे नेकी करने या न करने पर अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी नेकी करने या न करने पर हमें फर्क पड़ता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि जब अल्लाह ने हमें ईमान दिया है और जब अल्लाह ने हमें मुसलमान बनवाया और जब हमने इकरार कर लिया है दिल से और ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब हमारा हक़ यह बनता है जब अल्लाह हमारे लिए अच्छे और बुरे दोनों वक्त को साथ में लाए तो हम अच्छे के साथ खड़े हो जाए, बुरे से दूर रहे, बुरे वक्त से दूर रहे और बुरे जो है उस वक्त के अमल से हम दूर रहे और नेक अमल और नेक लोगों से हम जुड़ कर रहे। यही तो आजमाइश है। अल्लाह यही तो कह रहा है कि जैसे हमने पहले लोगों को आजमाया,
پہلے لوگوں کو دیکھو، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلے وہ لوگ، ان کے حالات کو دیکھ کر اللہ کہتا ہے کہ تمہیں عبرت لینی چاہیے ہے کہ وہ کیسے کیسے تھے جو ہمارے سامنے آئے تھے، ان کو ہم نے کیا آزمایا نہیں ہے؟ وہ ان کو آزمایا نہیں ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس میں سے جو اچھے تھے اور اس میں سے جو برے تھے، ان لوگوں کے اندر ہم نے دونوں میں فرق کروا کر جو اچھے تھے انہیں کامیاب کیا اور جو برے تھے ہم نے ان کی آزمائش میں ان کی پکڑ کی۔ اللہ کہتا ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیاب زندگی لینا چاہتے ہو تو اللہ کہتا ہے نیکیاں کر لو، اعمال کر لو، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل، اس میں جتنا ممکن ہو سکے اتنا اپنے آپ کو آگے رکھو۔ یا ایسے مقدس ایام ہو، یا پھر مقدس جو ہے تو راتیں ہو، یا مقدس جو ہے تو آنے والے مہینے ہو، رمضان کا مہینہ ہو، یا پھر معراج جو ہے تو شب برات ہو، یا پھر رجب ہو یا شعبان ہو، اللہ کہتا ہے پھر محرم ہو یا ذی القعدہ یا ذی الحجہ ہو، اللہ کہتا ہے کہ یہ سارے ایام ہو، یا پھر ان کے علاوہ کے دوسرے مہینے ہو، اللہ کہتا ہے اس میں بندے کو چاہیے کہ وہ ہر وقت میں اللہ کو اپنے دل میں، اللہ کو اپنے خیال میں، اللہ کو اپنے سوچ میں، اللہ کو اپنے دل و دماغ اور رگوں میں لے کر چلے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے آزما رہا ہے، اور اللہ میرے اس عمل سے واقف ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اگر بندے نے یہ اعمال صالحین سے اپنا تعلق اور رشتہ جوڑ دیا، نیکیوں سے اپنا تعلق اور رشتہ جوڑ دیا، تو یہ نیکیاں اللہ کو نہیں ہمیں نفع دے گی، یہ نیکیاں ہمارے کام آئیں گی، اور یہی نیکیوں پر ہماری نجات ہوگی، اور یہی نیکیاں پھر ہمیں جنت میں پہنچ جائے گی۔ یہی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے، چھوٹے چھوٹے عمل میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتے، چھوٹے چھوٹے کام کو بھی وہ ہلکا نہیں سمجھتے، وہ سنتیں چھوٹی چھوٹی ہو، نبی کے طریقے چھوٹے چھوٹے ہو یا نبی کے اعمال بڑے بڑے ہو، اس میں اپنے آپ کو آگے رکھتے، چھوٹے عمل میں بھی آگے، بڑے عمل میں بھی آگے، تبھی تو اللہ نے ان سے راضی ہونے کا ان کا جو ہے تو ذکر قرآن میں کر کر بتلا دیا۔ یہ وہ صحابہ ہے جن سے میں راضی ہو گیا ہوں، یہ وہ صحابہ ہے جن کو میں نے انعام میں جو ہے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ایسی ہی صحاباؤں کو موت کے بعد نہیں، موت کے پہلے حیاتی میں، دنیا ہی میں، زمین کے اوپر اپنے اہل و عیال کے اندر اور بستی اور لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہے، انہیں جنت کی بشارت دنیا میں سنوائی۔ یہ طلب کرنے والے، حرص کرنے والے، جو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی چاہت رکھنے والے، ایسے دل اور ایسے دماغ جو ہوتے ہیں انسانوں کے، اللہ ایسے لوگوں سے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ والے ہو، بڑے اللہ والے ہو، یا پھر صحابہ ہو، تبع تابعین ہو، دنیا کے نیک انسان جو اللہ کو جنہوں نے پہچان لیا، جن کے دل میں اللہ آ گیا، اور جس نے کلمے کو دل میں بٹھا لیا، جس کے دل اور دماغ میں رسول اللہ بیٹھ گئے، ان لوگوں نے پھر چھوٹے عمل کو چھوٹا نہیں کہا، چھوٹے عمل کو بھی کہا کہ ہو سکتا اللہ اسی پر مغفرت کر دے گا۔ اور ایسا انسانوں کو کس نے کہا ہے کہ بڑے عمل پر مغفرت ہوتی ہے؟ ایسا انسانوں کو کس نے کہا ہے کہ بڑی نیکی پر ہی اجر ملتا ہے؟ اور ایسا انسانوں کو کس نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ بڑے رات بھر تہجد پڑھ لو، پورا قرآن کھڑے ہو کر پڑھ لو، یا پورا مال اللہ کے راہ میں لگا لو، یا پوری زندگی اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، یا پورا دن مسجد میں بیٹھ لو، یا پورے دنیا میں اللہ اللہ کرتے ہوئے سارے دنیا سے کٹ کر اپنے آپ کو جنگل اور ویرانوں میں لے جا کر چھپا کر بٹا دو، اسی پر مغفرت ہوگی؟ ایسا کس نے کہا؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے تمہارا چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے تمہارا بڑا عمل ہو، اللہ چھوٹے اور بڑوں میں تمیز نہیں کرتا۔ اللہ تو وہ ہے جو ہمارے نیکیوں کی قدر کرنے والا، اللہ تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے نیت کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور ہمارا چھوٹا سا عمل ہو یا پھر ہمارا بڑے سے بڑا عمل ہو، اللہ کہتا ہے کہ مغفرت مجھے پسند آ گیا جو عمل میں اس پر انسان کی کر دیتا ہوں۔ پھر پچھلی زندگی بھی اللہ نہیں دیکھتا، اتنا قدر و دان اللہ ہے، پچھلے اس کے اعمال جو گناہ والی زندگی اللہ اس کو بھی نہیں دیکھتا، چھوٹا سا بھی عمل ہے اللہ اس کے بدولت پچھلی پوری زندگی کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اللہ پھر اگلی زندگی کو اس نیک عمل کے ذریعے اللہ اس کے ذریعے اس کی مغفرت کرا کر اس کے لیے جنت کا ذریعہ بناتا ہے۔ یہ نیک اعمال جب بندہ کرتا ہے، یہ نیکیاں ہی اس کے لیے اتنی چھوٹی ہوتی ہے انسان اس کو حقیر سمجھ لیتا ہے۔
ہمارے لیے ہم یہ سوچے جب جو موقع جہاں ملے ہمیں، چاہے وہ دن ہو چاہے رات ہو، چاہے وہ پھر رمضان کا مہینہ آنے والا ہو یا اس کے پہلے کا مہینہ ہو، ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ جو عمل ہم کرنا چاہتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چھوٹا اور بڑے عمل کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ اس عمل سے رب راضی ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ۔ امام داؤد رحمت اللہ علیہ محدث ہے، فقیہ ہے، وقت کے جو ہے تو امام ہے۔ اتنے بڑی بڑی کتابیں انہوں نے جو ہے احادیثوں کے لکھی ہے۔ احادیثوں کی لکھنے والے کتاب تو ان کی زندگی، ان کا کردار کتنا پاک اور صاف ہوگا۔ ان کا رات کا سونا بھی عبادت، وہ راتوں میں بیٹھ کر اللہ کو منوانے کے لیے جد و جہد کرنے والے وہ عمل، پھر راتوں میں تہجد پڑھنے والے وہ اعمال، پھر ان کے وہ لکھی ہوئی بڑی بڑی کتابیں، پھر انہوں نے دن رات جو جد و جہد دین کو جمع کر کر امت تک پہنچانے کے لیے کی وہ الگ، ان کے نوافل، ان کے واجبات، ان کی سنتیں، ان کی اللہ کے ساتھ میں تعلقات، نبی علیہ السلام سے محبت کتنی ہوگی، رات بھی دن بھی، سونا بھی جاگنا بھی، چلنا بھی پھرنا بھی، بولنا بھی دیکھنا بھی، ایسے بندوں کا پورا عبادت ہی میں شمار۔ ایسے نیک اور صالح بندے، اتنی بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے، ایسے اللہ والے کی مغفرت کا جب انہوں نے کتابیں لکھی، جب انہوں نے بڑے بڑے اعمال کیے، جب انہوں نے زمین کے اوپر خوب بڑا دین کا کارنامہ کیا، کہیں پر بھی اللہ کی طرف سے یہ اعلان نہیں آیا کہ ابو داؤد تمہیں جنت کی مبارکباد ہو، تمہارے لیے اللہ نے جنت طے کر دی۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے حالات میں انہیں جو اللہ نے خوشخبری سنوائی زمین کے اوپر، زمین ہی کے اوپر انہیں جنت کی بشارت دلوائی، وہ کوئی رات کا عمل یا دن بھر کا کوئی نیکی کا عمل یا پوری زندگی بھر روزے میں رہنے والا عمل نہیں تھا، پورے مال کو خرچ کرنا نہیں تھا، پورے اپنی زندگی کو وقف کر کر ساری دنیا سے کٹنا نہیں تھا، بلکہ ان کا ایک چھوٹا سا عمل، وہ کہتے میں سمندر کے کنارے کھڑا تھا، سمندر میں ایک کشتی آ رہی تھی، وہ کشتی میں سے لوگ اتر گئے اور کافی دور کے فاصلے پر کشتی تھی، اس کو باندھ کر جو ہے لوگ اس میں سے اتارے جا رہے تھے، بہت سارے لوگ اس میں سے اتر گئے، کچھ لوگ اس کے اندر چڑھنے لگ گئے، میں کنارے پر کھڑا تھا، کشتی کے اندر ایک بندہ تھا، اس کو زور سے چھینک آئی، اس نے زور سے چھینکا اور جیسی چھینکا اس کی وہاں سے اس کے چھینک پر اس کے زبان سے بے تحاشا یہ کلمہ نکلا، اس نے چھینکنے پر کہا الحمدللہ۔ جب یہ وہ آواز، دور کشتی تھی، یہ باہر کھڑے ہوئے تھے، ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچ گئی، یہ پریشان ہو گئے، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی چھینک لے تو چھینکنے والے کے جواب میں سامنے والا اس کو یرحمک اللہ کہے، تو یہ دل میں پریشان، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے احادیثوں کو جمع کرنے والا نیک اور صالح، اس وقت کے ولی، اس وقت کے جو ہے تو کتب، اس وقت کے امام، وہ اپنے ذات سے پریشان، ان کو پتہ اور ان کو اس کی اہمیت کا علم کہ وہ یرحمک اللہ کا جواب دینا کتنا ضروری ہے، جبکہ دیکھنے میں چھوٹا سا عمل اور اس کا مسئلہ بھی عجیب ہے۔ وہ مسئلے کے تحت میں وہ اس وقت میں بیٹھنے بھی جو ہے تو بیٹے بھی نہیں جاتے، کیوں؟ کیونکہ اس کا یرحمک اللہ کہنے کا مسئلہ مجلس کا ہے۔ اگر ایک مجلس میں بہت سارے لوگ ہیں، کسی کو چھینک آ جائے تو اس کے زبان سے اگر نکلے الحمدللہ تو اسی مجلس میں بیٹھنے والوں پر واجب ہے کہ وہ اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ۔ اگر مجلس میں کوئی وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، یا مسجد میں بیٹھا ہوا بندہ چھینکے، راستے سے چلنے والے آواز اس کے کانوں میں پڑ جائے تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ بازار میں چلنے والا انسان وہاں سے لوٹ کر مسجد میں آیا اور اس کے جو ہے تو چھینک کا جواب دے، اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس پر کوئی واجب بھی نہیں ہے، وہ تو باہر ہے۔ یہ مجلس کا مسئلہ ہے، مجلس کے اندر کوئی چھینکے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، کوئی باہر ہے تو اس پر اس کا کوئی جو ہے جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ امام صاحب
باہر کھڑے ہوئے ہیں، بیچ میں پانی ہے، دور تک پانی ہے، کشتی دور تک کھڑی ہوئی ہے، ان کے اوپر یہ تو لاگو بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس کا جواب دے، لیکن ان کے دل میں یہ جذبہ تھا میرا عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کے لیے مجھے یہ کرنا ہی ہے۔ وہ دل میں پریشان، اس حالت میں اب یہ زور سے چیخ بھی نہیں سکتے، ان کی آواز بھی اتنی اونچی نہیں کہ اس تک وہ آواز کو پہنچا سکے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک کشتی لے لی 3 درہم کے اندر، کرائے پر کشتی لے لی، اس کے اندر یہ سوار ہو گئے اور سوار ہو کر اس کشتی تک پہنچ گئے۔ جب اس کشتی کے قریب گئے، اس کشتی کے اوپر سوار ہو گئے، وہ جو بندہ جس نے چیخا تھا وہاں تک پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر زور سے کہا یرحمک اللہ۔ جب انہوں نے یہ اس کے جواب میں کہا یرحمک اللہ، لوگ حیران سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ جب ان کے طرف سب لوگ دیکھنے لگ گئے، انہوں نے اپنی گردن کو نیچے ڈالا۔ جب ان کا یہ جملہ ختم ہوا، ایک آواز آئی، ایک ندا آئی، اور وہ ندا اور وہ آواز دینے والا کہیں کوئی کسی کو نظر نہیں آنے لگ گیا۔ آواز آئی زور سے کہ ابو داؤد تم نے تو آج 3 درہم کے اندر جنت کو خرید لیا، لہذا آج 3 درہم نے تمہیں جنتی بنا دیا۔ 3 درہم کا خرچ کر کر وہ وہاں تک پہنچ گئے صرف یرحمک اللہ کہنے کے لیے، تو اس عمل پر ان کو یہ اجر ملا۔ ایک آواز کانوں میں پڑی، لوگوں نے بھی سنا، انہوں نے بھی سنا۔ جب یہ آواز ان تک پہنچی، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنے سچے دل سے یرحمک اللہ کہا ہوگا۔ ایک چھوٹے سے عمل کو انہوں نے نہ حقیر سمجھا، نہ اس عمل کو ضروری غیر ضروری سمجھا، بلکہ انہوں نے یہ کہا میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے جب کوئی چھینکے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اس کے جواب میں میرا ذمہ یہ بنتا ہے میں اس تک پہنچ سکتا ہوں تو پہنچ کر اس کو یرحمک اللہ کہوں۔ یہ کیا۔ اب انہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں، اتنی بڑی بڑی مجاہدے، اتنا بڑا بڑا انہوں نے اپنے زندگیوں میں کارنامہ کیا، کہیں اس پر یہ اجر نہیں ملا۔ ملا تو کس چیز پر ملا؟ ایک چھوٹے سے عمل پر۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں بھی چاہیے ہم یہ ایاموں کی قدر کر کر زندگی کی قدر کر لے، زندگی کی قدر کر لے۔ یہ ہماری زندگی جو ملی ہے بہت بڑی نعمت ہے، یہ زندگی دوبارہ کسی کو نہیں ملیں گی۔ ایک مرتبہ نہ سبحان اللہ کہنے، نہ ایک سجدہ کرنے، نہ 2 رکعت پڑھنے، نہ 10 روپیہ خرچ کرنے، نہ لوگوں کے غم کو بانٹنے کے لیے، نہ لوگوں کی ہمدرد بننے کے لیے کہیں پر کوئی جو ہے تو موقع نہیں ملے گا۔ غنیمت جان لو، یہ زندگی مل گئی۔ ہر صبح ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، ہر لمحہ ہمارے لیے خوشی اور اللہ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے۔ ایک ایک سانس جو ہمارے دلوں میں جا رہی ہے، یہ سانس ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہمیں اللہ نے زندہ رکھا، ایمان والا بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت آگے بڑھے تو اللہ کو سامنے رکھ کر جیے، ورنہ ان قریب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آگے نہیں جا رہے، قبر کی اور جا رہے ہیں، آگے نہیں جا رہے، اللہ کے قریب جا رہے، آگے نہیں جا رہے، ہم میدان حشر کے قریب جا رہے، ہم آگے زندگی جو کٹ رہی ہے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ رہے، ہم جنت یا جہنم کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سوچے گزر گئے، پیچھے گزر گئی، نہ دوبارہ ہمیں بچپن مل سکتا ہے، نہ جوانوں کو بچپن ملیں گا، نہ بوڑھوں کو جوانی ملیں گی، نہ بوڑھوں کے لیے جو ہے تو آگے کی زندگی کا جو ہے تو لمبا سفر ملے گا۔ کتنا جیئیں گے جی لے کر، ایک مدت تک جیئیں گے 100 سال 200 سال، اس کے بعد تو آخر مرنا ہی ہے، اس کے بعد تو آخر مٹنا ہی ہے، اور اس کے بعد آخر زمین کا پیوند بن ہی جانا ہے۔ ہمارے اعمال اگر اچھے ہو گئے، ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، یہ اعمال ہمیں نفع دیں گے ہر جگہ، یہ اعمال ہمارے لیے ہو گئے ہر جگہ، یہ اعمال ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہر جگہ، چاہے قبر ہو چاہے آخرت ہو۔ صحاباؤں کے اندر جذبہ تھا، صحاباؤں کے اندر آگے بڑھنے کی حرص تھی، صحاباؤں کے اندر آگے بڑھ کر رب کو راضی کرنے کا جذبہ نیت تھی، اللہ کو راضی کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرموک کی لڑائی کے لیے تیاریاں ہو رہی ہے، یرموک کی لڑائی کے لیے جب تیاری کرنے لگ گئے، اسی دوران صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے اپنے ذات سے میرے چچا زاد بھائی جو اس لڑائی میں شریک تھے ان کی خیر خبر لینے آگے بڑھا، وہ بھی جہاد کے لیے نبی کے ساتھ گئے تھے۔ وہ کہتے میں نے پانی کا مشکزہ ساتھ میں لیا، پھر جو ہے تو ان کی تلاش میں آگے نکلا۔ میں آگے جا کر کیا دیکھتا ہوں، میرے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کئی صحابہ ہے، کئی اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے
میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ صحابہ زمین پر گرے ہوئے ہیں، لہو لہان ہے، اور ان کی یہ حالت اور یہ کیفیت ہے، کسی کوئی سسکیاں لے رہا ہے، کسی کی جانیں نکل رہی ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی رب سے ملاقات کر رہا ہے۔ وہ کہتے اسی دوران میں نے دیکھا میرے چچا زاد بھائی کو، میرے چچا زاد بھائی زمین کے اوپر گرے ہوئے ہیں، اور وہ آخری عالم میں کہ روح نکل رہی ہے۔ میں قریب پہنچا، میں نے کہا بھائی میں نے پانی لایا ہوں، کیا آپ کو پانی کی ضرورت ہے؟ تو وہ جب پانی کے لیے انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں مجھے پانی پلاؤ، جب وہ آگے بڑھے پانی دینے کے لیے، بازو سے ایک آواز آئی، آ کی زور سے آواز آئی، آ۔ تو ہشام بن ابو العاص جو ان کے بھائی جو نیچے گرے ہوئے، وہ ان کے بھائی کہتے کہ جاؤ بازو میں جا کر ان کو جو ہے تو پانی پلاؤ، ان کو پانی کی ضرورت ہے، مجھے نہیں ہے، انہیں لے جاؤ۔ اشارہ کیا، وہ گئے ان کے پاس، تو یہ ہشام بن ابو العاص تھے۔ ہشام بن ابو العاص کے قریب گئے، جب ان کو پلانے لگ گئے تو ان کے پاس پڑے ہوئے ایک گرے ہوئے صحابی، ان کی آواز آئی آ کی۔ تو یہ ہشام بن ابو العاص کہنے لگ گئے کہ نہیں مجھے نہیں، ان کو لے جاؤ، ان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پانی لے کر ان تک پہنچے، جیسے ان کے قریب گئے تو کیا دیکھتے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب وہاں سے لوٹ کر ان کے پاس آتے ہشام بن ابو العاص کے پاس تو کیا دیکھتے ہیں، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب ان کے پاس سے لوٹ کر اپنے بھائی چاچا زاد کے پاس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ صحابہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد رب کو راضی کرنا بنایا۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی، موت روح نکل رہی ہے، تب بھی انہوں نے اپنے آپ سے نیکی کرنا بند نہیں کیا، اللہ کو راضی کرنے والے کام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جان جا رہی ہے، جسم کٹے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے، زمین پر بچھے ہوئے ہیں، اب تو انہیں پانی پینے کا حق تھا، تب بھی یہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے نہیں، ساتھیوں کو پلاؤ، مجھے نہیں، دوسروں کو پلاؤ۔ اس کے لیے ان کے اندر کس معیار کا ایمان بنا ہوا ہوگا کہ انہوں نے اپنے آپ کو موت کے وقت بھی پانی پینا پسند نہیں کیا۔ یعنی انہوں نے یہ بتلا دیا نیکی آخری لمحے تک تمہیں کرنے کا موقع مل جائے کر لو، یہ دنیا ہے، یہاں پر جو کر لیں گے اس کے بعد وہی تمہیں ملے گا، اس کے بعد اس سے بہتر زندگی ملے گی۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کا، تبھی تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایسے ہی نہیں خطاب ملا، ایسے ہی نہیں مسلمان کہلاتے، اور ایسی کوئی جنت میں مفت میں نہیں جاتا، جنت کے خواب دیکھنے سے جنتی نہیں بنتا، جنت کرنے سے جنت کے دروازے نہیں کھلتے، جنت کی حوریں اور جنت کے بالا خانوں کو یاد کرنے سے جنتی نہیں بنتا۔ اس کے لیے امتحانات جو ہے، ان امتحانات کے اندر کامیابیاں لینی پڑتی ہے، ان امتحانات میں رب کو اپنے راضی کرنا ہوتا ہے، حلال اور حرام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر، اپنے ذات سے حلال کو جوڑ کر حرام سے دور کرنا ہوتا ہے، تب جا کر یہ چیزیں ہمیں آخرت اور دنیا میں کامیاب کرتی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی مختصر سی زندگی ہے، کب ختم اور کب فنا ہو جائے گی کوئی کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ مختصر سی اعمال، دنیا کی جو زندگی ہماری جو گزر رہی کٹ رہی ہے، غور اور فکر تو کرے۔ زندگیوں میں ہمیں پھر سے مبارک مہینے مل رہے ہیں، پہلے لوگ تھے انہیں نہیں ملے، آج ہمیں مل رہے ہیں۔ کئی لوگ ہیں قبرستانوں میں گئے، آج ہم زندہ ہیں۔ ہم توبہ کر لے برائیوں سے، اس ماہ مبارک کی بھی قدر، رمضان کے لیے بھی تیار، اپنے ذات سے کاروبار کو آگے پیچھے کرے، اپنے وقت کو سمیٹے، اپنے اخلاق کو بنائے، اپنے مال کی ترتیبیں بنا کر حساب کر کر زکاتیں نکالے، اپنے آپ کو نمازیوں کا پابند بنائے، مسجدوں سے جڑے، علماء کے قریب رہے، نیک اور سچے لوگوں کے صحبت میں رہے، علم کو جان کر عمل کرے، قرآن کو حاصل کرنے کے لیے نیک لوگوں اور اللہ والے اور علم کے جاننے والے حافظ قرآن سے اپنی تعلقات اور نسبت کو جوڑے۔ کچھ چند صورتیں تو ایسی یاد کر لو، تہجد میں اٹھ کر، سحر میں اٹھ کر، رمضان میں اٹھ کر جب رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ اکبر کی رکعت باندھ لے تو تب ہمارے زبان سے حرف کلام وہ صحیح نکلے، ہمارا عین صحیح نکلے، ہمارا ہا صحیح نکلے، ہمارا قوف صحیح نکلے، ہمارا ذال اور زال صحیح نکلے، ضاد اور وا صحیح نکلے، سین اور شین ہمارا صحیح نکلے، یہ ہا اور ہا ہمارا صحیح نکلے۔ یہ فرق کون کرے گا؟ موت آ جائے گی، جائے گے ایسی دنیا سے، ابھی تک سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے ہماری، ہم تو چاہتے ہیں رب ملے، جنت ملے، اعمال سے بے خبر، نہ سیکھے ہیں، نہ کہیں اس کا تجربہ کیا ہے، نہ اس کو ٹٹولا ہے۔ اس لیے موقع ہے جلد از جلد اس زندگی کو آخری رمضان کے ساتھ جوڑ کر سمجھو، اس زندگی کو آخری ایاموں میں ہے گزار رہے، یہ سمجھ کر چلو، توبہ کر لو، کلمے کو صحیح کر لو، نماز اور عقیدے اور ایمان کو صحیح کر لو، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کو دل میں بٹھاؤ اور جسم سے اس کی شہادت دو، اعمال سے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے جس کی میں شہادت دیتا ہوں اور محمد رسول اللہ یہ اللہ کے سچے بندے اور رسول ہے۔
اگر ہم نے یہ کیا تبھی کامیاب ہے، ورنہ صرف رمضان آ جائے ٹکرائے اور رجب اور شعبان آئے ٹکرائے۔ ارے جب رمضان آتے تھے جب تو فرعون بھی تھا، جب تو ابو جہل بھی تھا، جب تو قارون اور نمرود بھی تھا، جب تو ابو لہب بھی تھا، کیوں ان کی مغفرت نہیں ہوئی؟ صرف اس لیے کیونکہ وہ بے نمازی تھے، اور نمازی جو تھے ان کی مغفرت ہو گئی، کیونکہ ان کا ایمان نہیں تھا۔ جو ایمان والے تھے ان کی مغفرت ہو گئی، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر نہیں تھے، اس لیے ان کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت پر تھے اللہ نے ان کی مغفرت کرا دی۔ ہمارے ساتھ بھی ٹکرائے تو کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے ہم سوچے یہ ٹکرائے تو ہم صحابہ والی جماعت میں رہے، نہ کہ فرعون اور قارون اور یزید والے ساتھیوں میں رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں اعمال صالحین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زندگی کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ من کل